والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقهوا قولي 28ویں پارے کی چوتھی صورت ہے سورۃ الصف. اس کی دوسری اور تیسری آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ جانتے ہو اللہ کے ہاں یہ بڑی ہی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ انہ کان یتربع فی الصلاۃ، وہ نماز میں 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. 4 زانوں جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جس طرح بیٹھے ہوئے نا سارے، اسے 4 زانوں کہتے ہیں. کرسیاں آنے سے پہلے جب ہم ایسے نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے اس کو 4 زانوں کہتے ہیں. ہماری پنجابی زبان میں اس کو چونکڑی کہتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھنے لگ گیا. فناہا، اس کو منع کر دیا. فرمانے لگے انما سنت الصلاۃ ان تنصب الیمنی وتثنی الیسری، نماز کی سنت یہ ہے کہ جب تم نے تشہد میں بیٹھنا ہے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لینا ہے اور بائیں کے اوپر بیٹھ جانا ہے. بیٹے کو آگے سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ عمل کر لینا چاہیے تھا. کہنے لگا انک تفعل ذلک، آپ بھی تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، آپ بھی تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، مجھے منع کر رہے ہیں. فرمانے لگے ان رجلی لا تحملانی، بیٹے بات یہ ہے کہ اب بات وہ رہی نہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے پاؤں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکوں. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے، آپ سب ماشاءاللہ اکثر باپ کے درجے کے اوپر فائز ہیں، جو نہیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک دن. یہ روایت اور یہ حدیث جہاں پہ ہمیں ایک مطلق طور پر ایک پیغام دیتی ہے کہ بطور ایک سربراہ، ایک بطور مسلمان، ایک بطور شہری، بطور ایک کاروباری، بطور ایک گھر کا سربراہ، کسی بھی لحاظ سے کسی بندے کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور خصوصی طور پر اس روایت میں ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ باپ بیٹے کا جو آپس میں ریلیشن ہے، باپ اپنے بیٹے کی جو تربیت کرنا چاہتا ہے، اس میں سب سے بنیادی طور پر یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو جو کہہ رہا ہے، جس چیز سے روک رہا ہے، خود بھی اسے روکتا ہو. ورنہ پہلی باری میں ہی وہ تانا ملنا ہے کہ آپ بھی تو یہ کام کرتے ہی ہیں. موٹر سائیکل کا کوئی کام کروانے کی غرض ہے کہ مکینک کے پاس کھڑا ہوا، وہ سگریٹ پی رہا تھا. وہ جس کی دکان پہ وہ ملازم تھا، میں نے اس سے کہا کہ یار اس کو روکو سگریٹ سے، اس کے باپ کو بتاؤ. کہنے لگا اس کا باپ، اس کا تایا، اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کا پھوپھا، اس کا خالو سارے سگریٹ پیتے ہیں، کیسے روکیں گے؟ آپ اگر اپنے بچے کو کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں اور خود آپ وہ عمل کرتے ہیں، نہیں روک پائیں گے. پہلی تانا یہ ملنا ہے یا پھر آپ ہی چھوڑ دیں. آپ خود چھوڑتے نہیں ہیں اور ہمیں کہی جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بیٹے نے ان کو آگے سے کہہ دیا ہم کیا چیز ہیں. اور اکثر ہم یہ رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میں اس کو یہ کہتا ہوں وہ رکتا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں خود جس چیز سے روک رہا ہوں وہ خود کر رہا ہوں. باپ کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک یہودی بچہ خدمت کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. چھوٹا سا بچہ ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کیا پتہ لینا، کرو کوئی بات نہیں۔ یہودی بچہ ہے، یہودی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے جب اس بچے کی حالت دیکھی نا تو محسوس ہو گیا کہ یہ بچہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے۔ کہنے لگا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اگر مہمان جاتے جاتے آپ کے بچے کو پیسے پکڑائیں تو وہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر اسے ہاں کا سگنل مل جائے تو وہ پکڑ لیتا ہے، اگر باپ نہ کر دے، آنکھوں سے بھی اشارہ کر دے، نہ، وہ پکڑتا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں نہیں میں نے نہیں لینا۔ ایسے ہی ہے نا، اس بچے نے بھی اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اس نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، وہ یہودی بچے کا باپ کہنے لگا ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی اس کی جان قبض ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، چہرہ مبارک آپ کا چمک رہا ہے، صحابی کہتے ہیں آپ کے چہرے کے اوپر کمالی درجے کی تازگی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی، اس ذات کی تعریف جس نے ایک اور جان کو میری وجہ سے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ ایک باپ کا کردار کس قدر اہم ہے کہ ایک بچہ، اس کو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے کہ باپ کا کردار کس قدر پاورفل ہے۔ آپ جو نیکی کر رہے ہیں نا، آپ حلال کما رہے ہیں، آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یتیمی کی حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے فوت ہو جائے نا، اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کی بھی نہیں، بچوں کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب یہ نکلے کشتی کے اوپر، لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، یہ ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے نہیں کھانا کھلانا۔ وہاں پہ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے یوں دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کے کام کر رہے ہیں بغیر اجرت کے۔ تو کہنے لگے قصہ مختصر، وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں کی، میں نے اپنے رب کے حکم کے ساتھ کی، اور جانتے ہو کیوں؟ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے رہتے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا ہی نیک انسان تھا، بڑا نیک انسان۔ تو تیرے رب نے مجھے حکم دیا اس بات کا کہ تم یہ دیوار سیدھی کرو تاکہ یہ نہ ہو دیوار گر جائے اور لوگ خزانے اٹھا کے لے جائیں۔ یہاں پہ تو دیواریں گریں، لوگ اینٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، خزانہ تو بلولا اٹھا کے لے جائیں گے۔ کسی کا حادثہ ہو جائے، کوئی گر جائے، اس کو بعد میں اٹھاتے ہیں، اس کا خزانہ پہلے اٹھاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اس لیے کہ یہ بچے کل کو جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں گے اور اپنی زندگی کا گزر بسر چلاتے رہیں گے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کی ہوئی نیکی کس قدر پاورفل ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے، معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن باپ کی نہیں ہوتی۔ آپ جو صبح سے لے کر شام تک یہاں پہ مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کا ریٹ ہوتا ہے، آپ کا مال بکتا ہے، آپ شام کو جاتے ہیں کہتے ہیں آج وہ دیہڑی نہیں لگی۔ یہ پریشانی کس وجہ سے ہے؟ کس کی خاطر یہ پریشانی ہے؟ یہ جو ریڑیاں اٹھا کے مال اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آپ اندر لوگ جن کو اللہ نے سرمایہ دیا وہ اے سیوں میں بیٹھے ہیں، وہ باہر دھوپ میں سڑ رہے ہیں، کس کی خاطر سڑ رہے ہیں؟ جو سیکیورٹی گارڈ ساری رات کوٹھیوں کے باہر سیکیورٹی کرتا ہے، کالونیوں کے گیٹوں کے باہر وہ سیکیورٹی کرتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ میں رات کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سوں؟ کن کی خاطر یہ قربانی دیتا ہے؟ کن کی خاطر صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو آرام سے بے آرام کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑتا ہے، بحثتا ہے، مباحثتا ہے؟ کس کی خاطر کرتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ جو گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں،
جو گھر میں سکون سے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے، وہ چاہے بچے ہوں یا بچوں کی ماں ہو، ان کی خاطر ہی کر رہا ہے نا کہ تم لوگ گھر میں سکون سے بیٹھو، میں بیٹھا ہوں اپنا آپ لڑانے کے لیے، صبح سے شام تک لوگوں کے لیے منہ زبان چلانے کے لیے، زبان لڑانے کے لیے، کاروبار کی خاطر، رزق حلال کی خاطر میں بیٹھا ہوں، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جاؤں گا سخت گرمی کے اندر، میں جاؤں گا سخت سردیوں کی راتوں میں باہر، تم بیٹھو گھر میں آرام سے، تم سردیوں کی راتوں میں کمبل لے کے بیٹھو، رضائی لے کے بیٹھو، میں بیٹھا ہوں باہر جانے کے، میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تمہاری خواہشات میں پوری کرتا ہوں، بجلی تم استعمال کرتے ہو، پورا مہینہ گیس تم نے استعمال کرنی ہے، سہولیات سے فائدہ تم نے اٹھانا ہے، میں یہ ضرورتیں پوری کروں گا۔ کون کرتا ہے؟ ایک باپ کرتا ہے، لیکن باپ کے بارے میں وہ عظمت نہیں بیان کی جاتی۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تو کوئی مقام دیا ہے نا۔ تو یہ مت سمجھیے کہ میرا کام صرف کمانا ہے، میں نے کما کے لا کے دے دیا، نہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے میرے قول و فعل میں تضاد نہیں آنا چاہیے۔ یقین جانیے جب ایسا کام ہوگا آپ کا بچہ آپ کی بات مانے گا۔ آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، محدث کے بارے میں ملتا ہے، کہنے لگے کہ جب مجھ سے کہیں اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تھی نا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے آج اللہ کی بات نہیں مانی۔ کیسے؟ میں جس گھوڑے پہ بیٹھتا تو وہ گھوڑا نہیں بیٹھنے دیتا تھا، میری بیوی میری بات نہیں مانتی تھی، میرے بچے میری بات نہیں مانتے تھے، مجھے محسوس ہو جاتا تھا کہ آج میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں اپنے آپ کی اصلاح کرتا، اس گناہ سے معافی مانگتا، سارے میرے فرما بردار ہو جاتے۔ میرا بچہ میری بات نہ مانے مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں سنتا، تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب میں نہیں اللہ کی مانتا۔ اللہ کی مانیے، آپ کے زیر سایہ جتنے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قول و فعل کے اندر مطابقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔